الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جولائی کی گرم سپہر اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے سامنے پسینے میں شرابور دیگچی میں چمچہ چلا رہی تھی۔ گرمی کی حرارت دماغ تک جا پہنچی تھی اور اس پر بچوں کا شور دماغ پر جیسے ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہر وقت کی غلامی، صبح فجر سے لے کر رات گئے تک کام ہی کام، گویا عورت نہ ہوئی کولو کا بیل ہو گئی۔ ایسی ہی کئی سوچیں اس کے دماغ پر حاوی تھیں۔ وہ چولہا بند کر کے کمرے میں آ کر پسینہ سکھانے لگی۔ پنکھے کی ہوا نے ذہن کو سکون بخشا تو کارنس پر دھری اپنی اور انشال کی مسکراتی ہوئی تصویر نے پل بھر میں اس کا غصہ زائل کر دیا۔ کتنے اچھے ہیں انشال! یہ سب فضا باجی کی فضول باتوں کا اثر ہے، ورنہ انشال تو ہرگز بھی ایسے نہیں ہیں۔ صبح سے شام تک کولو کا بیل بنے رہتے ہیں، مگر مجال ہے جو ماتھے پر شکن ہو۔ کالج سے نکل کر کوچنگ سینٹر چلے جاتے ہیں، پھر ٹیوشن پڑھا کر رات گئے جب گھر لوٹتے ہیں تو خوش باش ہنستے مسکراتے اور بغیر آرام کیے اپنے بچوں کو بھی پڑھائی میں مدد دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ماہ پوری تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، یعنی سیاہ و سفید کی مالک میں خود، اور اپنی ضرورت کے لیے مجھ ہی سے پیسے مانگتے ہیں۔ ذہن کو ٹھنڈک اور تازگی ملی تو اپنے منفی خیالات پر اسے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ بچوں کی آوازیں سن کر باہر آئی تو ان کی شرارتوں اور معصوم مسکراہٹوں نے دل کا سارا غبار دور کر دیا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد جب وہ دوبارہ کچن میں گئی تو دروازے کی گھنٹی بجنے لگی۔ بیٹا آذر، دروازہ کھولو، تمہارے ابو ہوں گے۔ ہمیشہ وہ خود گیٹ کھول کر والہانہ انداز میں انشال کا استقبال کرتی تھی، لیکن آج اس کے کانوں میں فضا باجی کی آواز گونج رہی تھی۔ عورت خود بڑھ کر مرد کا استقبال کرتی ہے، یہ ذہنی پستی اور غلامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بیٹا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ انشال نے آتے ہی بے تابی سے پوچھا، کیونکہ سوائے بیماری کے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے خود بڑھ کر دروازہ نہ کھولا ہو۔ ابو، امی شاید کچن میں ہے۔ علیزہ کا دل چاہا کہ لپک کر کچن سے باہر آ جائے۔ کیا بات ہے میری جان، آج اب تک کچن میں ہو؟ انشال نے وہیں اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے پیار سے کہا۔ وہ بے مقصد چیزیں ادھر سے ادھر کرنے لگی۔ آپ کمرے میں چلیں، میں آتی ہوں۔ پھر وہ بے چین ہو کر اس کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی۔ کھانا بہت مزیدار تھا، مگر بریانی میں مرچیں کافی تیز تھیں۔ خود علیزہ کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ بچوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ امی، بریانی میں مرچیں حد سے زیادہ ہیں، ہم نہیں کھا پا رہے۔ رائتے میں بھی آپ نے زیادہ مرچیں کر دیں۔ انشال کی بھی سی جاری تھی۔ آج مرچیں کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ چلو میری تو خیر ہے، مگر بچے نہیں کھا رہے۔ تم یوں کرو، علیزہ انہیں آملیٹ ڈبل روٹی دے دو، انشال نے نرمی سے کہا، اور علیزہ کے کانوں میں فضا باجی کی آواز گونج اٹھی۔ کیا عورتیں صرف تنقید سننے کو رہ گئی ہیں؟ اسے غصہ آ گیا۔ سارا دن کام میں لگی رہتی ہوں اور بچوں کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ پھر اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ چیخ کر بولی، لونڈی ہوں نا اس گھر کی، باپ بیٹے نقص نکالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، دو لفظ تعریف کے تو کبھی منہ سے نکلتے نہیں۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ نظریں ملائے بغیر بولتی چلی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے تیز و تند جملوں کا بچوں پر کیا اثر ہو رہا ہے اور وہ کس قدر عجیب و غریب نظروں سے ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انشال کی بے چین نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ میری علیزہ تو نہیں، صبر و تحمل اور برداشت والی۔ خود انشال کو بھی اونچی آواز میں بولنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑکنا اور بدمزگی پھیلانا پسند نہیں تھا۔ علیزہ کی اس خوبی کا تو وہ بھی معترف تھا کہ عام عورتوں کی طرح گھر میں گھستے ہی اس کے سامنے مہنگائی کا رونا، کام کی زیادتی اور بچوں کی شکایتوں کا دفتر نہیں کھولتی تھیں، بلکہ وہ ہمیشہ انشال کا حوصلہ بڑھاتی اور قدم قدم پر اس کا ساتھ دے کر اپنی محبت کا یقین دلاتی تھی۔ حالانکہ شادی کے ابتدائی دن کچھ زیادہ پرآسائش نہیں تھے۔ انشال کی والدہ حیات تھیں اور والد گزر چکے تھے۔ دو بہنیں ملک سے باہر بیاہی تھیں، لیکن مسقط اور دبئی اتنا بھی دور نہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ پاکستان نہیں آئے، اور علیزہ بہت اچھی مہمان نواز تھی۔ انشال کی تنخواہ محدود تھی، ایک 17 گریڈ کے لیکچرار کو تنخواہ ملتی ہی کتنی ہے، پھر اماں نے اس کی نوکری ہوتے ہی شادی کا غلغلہ مچا دیا تھا۔ علیزہ ان کی پسند تھی، پڑھی لکھی، سلیقہ شعار، سگڑ اور محنتی، مگر آج علیزہ کو جانے کیا ہو گیا تھا۔ انشال نے خاموشی کو زبان نہ دی، اس پر علیزہ اور بھی چڑھ گئی۔ ہاں میں تو پاگل ہوں جو بلا وجہ ہی چیختے چلی جا رہی ہوں، بچوں اور ان کے ابا کو تو جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔
برستی گرمی اور تپتی دوپہر میں ایک دن بھی کھانا پکا لیں تو ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ایک میں ہوں کہ سارا دن پھرکی کی طرح گھر میں ناشتی رہتی ہوں۔ اس پر نہ کسی کو احساس ہے نہ میری قدر، بس سب سے تنقید کروا لو۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ دو نرم گرم باہوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ گھبرا گئی۔ بچے جانے کب اس کے غصے سے ڈر کر بھوکے ہی میز سے اٹھ گئے تھے۔ علیزہ میری جان، مجھے دکھ ہے کہ تمہیں ہمارے لیے اتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ کوشش تو بہت کرتا ہوں آمدنی میں اضافے کی، مگر وقت کی کمی ہے۔ انشال کی نرم اور پرخلوص آواز نے اسے ندامت کے پتال میں دھکیل دیا۔ علیزہ مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں اتنی محنت کرتے دیکھتا ہوں، اور وہ بھی ہمارے لیے۔ گھر سنبھالنا، کھانا پکانا اور بچے پالنا صرف عورت ہی کے تو ذمہ داری نہیں، یقیناً مجھے بھی تمہارا ان کاموں میں کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹانا چاہیے، مگر کیا کروں، وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے تمہیں بارہا کہا ہے فل ٹائم نوکر رکھ لو، میں کسی نہ کسی طرح مینج کر لوں گا، مگر تم پر تو بچت کا بھوت سوار رہتا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے۔ گھر بھی انشاءاللہ بن جائے گا، مگر تم حوصلہ اور ہمت نہ ہارو، ورنہ میں تھک جاؤں گا۔ تم سے تو مجھے توانائی ملتی ہے، تمہارے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں۔ علیزہ کو لگا جیسے اس نے تھکے ہارے انشال سے کھانے کے 2 لقمے بھی چھین لیے ہوں۔ کم ظرفی کی انتہا کی تھی، کھانا بھی کسی نے سکون سے نہیں کھایا، اور یہ صرف اس کے غصے کی وجہ سے ہوا۔ وہ شرمندگی کی تھا گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ انشال کے الفاظ میں جادو تھا جس نے اسے شرمندگی سے دوچار کر دیا، اور وہ انشال کے سینے میں منہ چھپا کر ندامت کے آنسو بہانے لگی۔ الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے، لفظ گونگے ہو گئے تھے، صرف دھڑکنوں کی تال پر دونوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ وہ سالن بھون رہی تھی جب چھوٹی بہن رمشا جو اسی بلڈنگ کے 2nd فلور پر رہتی تھی اس کے پاس آ گئی۔ باجی، فضا باجی کے یہاں نہیں چلو گی؟ آج ان کے گھر میٹنگ ہے۔ نہیں رمشا، اس وقت نہیں، یہ میرے کام کا وقت ہے۔ بچے اسکول سے آئیں گے اور تمہارے بہنوئی بھی دوپہر کو کھانا کھانے گھر ہی آتے ہیں اور پھر رات تک مصروف رہتے ہیں۔ علیزہ کے لہجے میں انشال کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ حد ہے باجی، تم تو بالکل گھر کی گھونس بن کر رہ گئی ہو۔ میں نے تو صاف تمہارے بہنوئی سے کہہ دیا ہے کہ آفس سے آتے ہوئے کھانا لیتے آئیں، خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلا دیں۔ صاف کر دی میں نے تو اپنے میاں کی طبیعت، آگے سے کچھ بولنے ہی نہیں دیا۔ آخر اپنی زندگی پر میرا بھی کچھ حق ہے۔ رمشا کی زبان کے آگے تو خندق تھی، اس نے علیزہ کو کچھ بولنے ہی نہیں دیا اور گھسیٹتی ہوئی گراؤنڈ فلور کے فلیٹ پر لے آئی، جہاں سے فضا کی آواز گھر سے باہر تک آ رہی تھی۔ ہماری آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ بچے ہیں۔ مرد ہمیں بچوں کی نادیدہ زنجیروں میں جکڑ کر غلامی کا طوق بنا دیتے ہیں۔ بچوں کی پیدائش، ان کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم و تربیت ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ جوانی کب آئی کب رخصت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم مرد کی غلامی میں خوش رہتے ہیں۔ بچوں کو دودھ پلانا جونکوں کو خون چسانے کے مترادف ہے۔ ہماری رعنائی اور دلبرائی سب ان کی نظر ہو جاتی ہے، پھر یہی میلے کچیلے ہاتھ اور اجڑے چہرے والی بیویاں انہیں زہر لگنے لگتی ہیں، اور وہ پھر حسین، خوبصورت اور دلفریب چہروں کی تلاش میں دریافت کے پرندے کی طرح ڈال ڈال پات پات بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آخر عورت کو اس مقام پر کس نے پہنچایا اور کیوں؟ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے مطابق کیوں نہیں گزاریں؟ وہ تو جیسے تقریر یاد کیے ہوئے تھیں۔ ہم عورتوں کا المیہ یہی ہے کہ ہمیں صرف اپنے فرائض یاد رہتے ہیں، حقوق کا پتہ ہی نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا مقام پہچانیں، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور بچوں جیسی مصیبت سے دور رہیں جن کی موجودگی آپ کی جوانی کو دھمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ فضا باجی کی آواز میں تلخی تھی، نفرت اور حقارت تھی۔ بچے اور مصیبت؟ توبہ توبہ، فضا باجی کو کیا ہو گیا ہے؟ بچوں سے تو زندگی کا احساس اور زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ میرے دونوں بیٹے میرے پاس نہ ہوں تو زندگی کھنڈر کی طرح لگے، ویران اور اداس۔ ان کی معصوم پیاری پیاری باتیں تو جینے کا آسرا ہوتی ہیں، اور پھر بزرگ کہتے ہیں کہ بچے تو میاں بیوی کے رشتے کو اور مضبوط کرتے ہیں، پل بن جاتے ہیں دونوں کے درمیان۔ بھلا بچوں کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ ادھوری اور نامکمل۔ یہ علیزہ کے اندر کی آواز تھی جس پر فضا کی تقریر بھاری پڑ رہی تھی، مگر علیزہ بے چین تھی اپنے بچوں اور شوہر کے لیے جو گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تب ہی رمشا نے اس کا کاندھا ہلایا۔ چلو باجی گھر چلیں۔ دیکھا تم نے فضا باجی نے کتنی اچھی تقریر کی؟ میں تو متاثر ہو گئی ہوں ان کے فرمودات سے، کس قدر عورتوں کی ہمدرد اور ان کے ساتھ مخلص ہیں۔ علیزہ گم سم کھوئی کھوئی حالت میں گھر پہنچی تو انشال اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔
وہ شرمندہ فوراً کچن میں گھس گئی۔ شام کو نہا دھو کر اس نے چکن کا نیا جوڑا پہنا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور انشال بچوں کو نزدیکی پارک لے گئے تھے۔ وہ گیلے بال سلجھا رہی تھی کہ بچے ہنستے مسکراتے آ گئے۔ علیزہ ذرا آذر کو نہلا دو، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا ہے۔ علیزہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کس کے ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ کیا کرتی ہو؟ بلا وجہ اسے مارا۔ لاؤ مجھے دو، میں نہلا دیتا ہوں۔ انشال کے لہجے میں ملامت تھی۔ بس رہنے دیں۔ وہ غصے میں آذر کو کھینچتی ہوئی باتھ روم لے آئی جو اس کے غصے سے سہم گیا تھا۔ کپڑے بدلوا کر جب وہ اسے کنگا کر رہی تھی تو وہ اس سے لپٹ گیا۔ سوری امی، اب میں کبھی مٹی میں نہیں کھیلوں گا۔ علیزہ تڑپ اٹھی۔ اس کے دل پر گھونسا سا لگا اور وہ بے اختیار اس کو گلے لگا کر چومنے لگی اور خود پر ڈھیروں لعنت بھی بھیجی۔ فضا انصاری کو گراؤنڈ فلور پر آئے صرف 2 ماہ ہوئے تھے، مگر اس قلیل مدت میں وہ ہر دل عزیز ہو گئی تھی۔ وہ عورتوں کے حقوق کی آواز بلند کرنے میں پیش تھی اور انہیں اپنے حقوق سے آگاہ کرنا اس کا مشن تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 ادھیڑ عمر کی عورتیں اور بھی تھیں جو خود کو سوشل ورکر کہتی تھیں۔ ہر وقت بنی سنوری، ٹپ ٹاپ، انگریزی ان کی لونڈی اور فیشن ان کا غلام تھا۔ سارے مرد ان سے متاثر تھے۔ یہ متوسط طبقے کا علاقہ تھا، زیادہ تر آبادی اپارٹمنٹ پر مشتمل تھی، اس لیے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں سانجھے اور شریک تھے۔ زیادہ تر مرد حضرات اپنے کام پر اور خواتین گھر میں مصروف رہتی تھیں اور انہیں ان خواتین سے خاص ہمدردی تھی جو حقوق کے لفظ سے ناآشنا تھیں اور خود کو گھر اور بچوں تک محدود کر رکھا تھا۔ وہ انہیں بیدار کرنا چاہ رہی تھیں، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھیں۔ علیزہ کی چھوٹی بہن رمشا 3rd فلور پر رہتی تھی۔ طبعاً علیزہ کی ضد تھی، بے حد باتونی، طرح دار اور فیشن کی دل دادہ۔ 2 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اس کا بچپنا نہیں گیا تھا۔ اس کا شوہر انصال کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اسی کالج میں پڑھتا تھا، بے حد سلجھا ہوا، متین اور سنجیدہ۔ علیزہ کی طرح رمشا کو گھرداری یا بچے سنبھالنے سے قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ اکثر بھانجا بانجی علیزہ کے گھر ہی نظر آتے، جن کی علیزہ کے دونوں بیٹوں سے بے حد دوستی تھی۔ جہاں علیزہ کا گھر اس کے سلیقے اور سگڑاپے کی منہ بولتی تصویر تھا، وہیں رمشا کا فلیٹ اس کے پھوڑ پن، بدسلیقی اور بدنظامی کا آئینہ دار۔ آئے دن ان دونوں میاں بیوی کے درمیان گھریلو معاملات میں جھگڑے ہوتے رہتے اور علیزہ کے سمجھانے کے باوجود وہ اس کی نصیحتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیتی، بلکہ اس کے سگڑاپے اور گھرداری کا مذاق بھی اڑاتی۔ جب تک علیزہ کی ساس زندہ رہیں، اس کو خود بھی گھرداری کا اتنا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ مزے سے ایک سکول میں پڑھا رہی تھی۔ ساس جہاں طبعاً مشفق اور محبت کرنے والی تھیں، وہیں علیزہ بھی ساس کی قدردان اور احترام کرنے والی۔ ان کا گھر محبت، پیار اور امن و سکون کا گہوارہ تھا۔ اس کا میکہ حیدرآباد میں تھا، مگر وہ کبھی عام لڑکیوں کی طرح بھاگ کر حیدرآباد نہیں گئی۔ دونوں بچوں کی پیدائش پر بھی اس کی ساس نے اس کا پوری طرح خیال رکھا اور اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ ماں حیدرآباد سے سفر کرنے سے معذور تھی۔ اس کا بھرا پورا میکہ تھا، 3 شادی شدہ بھائی تھے، مگر اس کے آنے پر بھابیاں خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتی تھیں، کیونکہ وہاں پر بھی وہ نچلی نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ہر کام میں لگی رہتی تھی تاکہ کسی کو اس کا آنا بوجھ نہ لگے۔ جبکہ رمشا کو دیکھ کر بھابیوں کی تیوریوں پر بل پڑ جاتے تھے، کیونکہ وہ وہاں مہمانوں کی طرح بڑے ٹھسے اور تمتراک سے رہتی تھی اور باوجود علیزہ کے سمجھانے کے ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ میں یہاں آرام کرنے آتی ہوں، کام کرنے نہیں۔ تم اگر بندوڑ بننے کا شوق ہے تو بنو، مگر مجھے معاف رکھو۔ رمشا کی زبان کے آگے خندق تھی، وہ بولتی زیادہ اور سنتی کم تھی، جس سے ماں باپ بھی عاجز تھے۔ آج کل علیزہ خود سے بھی پریشان رہنے لگی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کاموں میں اس کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی اور شوہر سے تو تکرار بھی ہونے لگی تھی۔ ہر کام محبت مانگتا ہے، جس کام کو بھی پیار اور محبت سے عبادت کا سمجھ کر کیا جائے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی جس کے سب دیوانے تھے، مگر آج کل بچوں کو یہی شکایت تھی کہ امی کھانا مزے کا نہیں بنا رہی ہیں۔ آج کل وہ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ اسے اپنے رویے پر ندامت تو ماحول کی پراگندگی پر شرمندگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب فضا باجی کی باتوں پر کان دھر کر اپنی پرسکون زندگی کو آگ نہیں لگائے گی، نہ گھر کی جنت کو دوزخ بننے دے گی۔ اس روز اس نے دل لگا کر کھانا پکایا۔ بچے نیچے کی بلڈنگ کی 4 دیواری میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے گئے ہوئے تھے اور وہ ابھی نہانے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بیل کی آواز سے فلیٹ گونج اٹھا۔ یہ کون بے وقت دوپہر کو آ گیا؟ اس نے دروازہ کھولا تو فضا باجی کھڑی تھیں، بنی سنوری۔ نوک پلک سے درست وہ بکھلا گئی۔ گھر تو صاف ستھرا تھا، مگر اس کا حال سر جاڑ منہ پھاڑ۔
اس نے فضا کو لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تمہارا فلیٹ بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا ہے، انہوں نے کھلے دل سے تعریف کی اور لیزا خوش ہو گئی۔ تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ باہر نکلا کرو نا۔ بس باجی وقت نہیں ملتا۔ حد ہے بھائی، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے تو سنا تھا تم ایم اے انگلش ہو۔ جی، علیزہ کے لہجے میں فخر تھا۔ تو پھر اپنے آپ کو گھرداری میں کیوں ضائع کر رہی ہو؟ اپنی صلاحیتوں کو آزماؤ، اپنے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ چولہا چکی تمہارا کام نہیں، یہ تو کوئی بھی ان پڑھ کر سکتا ہے۔ اصل میں جب تک میری مرحومہ ساس زندہ تھیں میں جاب کرتی رہی، کیونکہ ان کی زندگی میں نہ مجھے بچوں کی فکر تھی نہ گھرداری کی۔ خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، پورا گھر انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ سچ پوچھیں تو ان کی وفات کے بعد مجھے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا اور مجھے نوکری چھوڑنی پڑی، کیونکہ اب بچوں اور گھر کو میری زیادہ ضرورت تھی۔ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر سوچوں گی۔ تم حد درجہ بے وقوف ہو علیزہ، وہ بے تکلفی سے منہ بنا کر بولیں۔ تم خود اتنی اچھی ہو کہ ساس کے چلتر پن کو پہچان نہیں سکی۔ انہوں نے ایک طرح سے پورے گھر پر قبضہ کر کے تمہیں دودھ کی مکھی کی طرح باہر نکالا ہوا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، تمہارے شوہر تنخواہ کسے دیتے ہیں؟ اماں کو۔ آخر وہ پورا گھر چلاتی تھیں، البتہ میری تنخواہ میرے پاس ہی رہتی تھی۔ علیزہ کو فضا کے سوال جواب پر غصہ تو بے حد آ رہا تھا، لیکن گھر آئے مہمان کی بے عزتی کرنا روایات کے خلاف ہے، اسی لیے وہ سنتی رہی۔ بس یہیں سے ان کی چلاکی کا پتہ چلتا ہے۔ تم کماتی تھی، اس لیے اپنی تنخواہ پر تمہارا حق تھا، لیکن شوہر کی تنخواہ کی بھی تم حقدار تھیں، جس پر تمہاری ساس زندگی بھر سانپ بن کر بیٹھی رہی اور تمہیں الو بنا گئی۔ علیزہ کا دل چاہ رہا تھا فضا کو کھری کھری سنا دے وہ کون ہوتی ہے مرحومہ ساس کی برائیاں کرنے والی۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا دونوں بیٹوں کے داخلے کے وقت وہ دونوں میاں بیوی کتنا پریشان تھے۔ اچھے اسکول میں تعلیم دلانا دونوں کا خواب تھا، مگر اسکول کی ایڈمیشن فیس ان کی بساط سے باہر تھی۔ تب یہ اماں ہی تھیں جنہوں نے یکمشت 50,000 روپے انہیں دے کر ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ بیٹا، میں گھر کے خرچے سے ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچا لیا کرتی تھی تاکہ آڑے وقت میں کام آئے۔ وہ دونوں خوشی سے اماں سے لپٹ گئے تھے۔ علیزہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ فضا نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا کر موضوع ہی بدل دیا۔ علیزہ، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ علیزہ نے نہانے کے لیے بال کھو رکھے تھے جو آبشار کی طرح پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ یوں تو وہ خود بھی خوش شکل اور سمارٹ تھی، لیکن بال نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت تھے، لمبے گھنے سیاہ چمکیلے اور سلکی۔ انشال تو دیوانہ تھا اس کے بالوں کا۔ اکثر رات کو شرارت سے اس کی زلفوں میں منہ چھپا کر کہتا، علیزہ جان، ان زلفوں کی چھاؤں میں مجھے نیند بڑی اچھی آتی ہے، تم انہیں میری امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھا کرو۔ اور حقیقتاً علیزہ کو انشال کی ہی وجہ سے اپنے بال بے حد عزیز تھے، نہ جانے کون کون سے ٹونے ٹوٹکے استعمال کر کے وہ ان کی حفاظت کرتی تھی۔ انشال کو میرے بال بے حد پسند ہیں، وہ فخر اور پیار کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی۔ لیکن آج کل کس کے پاس وقت ہے ان گھنے جنگلوں کو سنبھالنے کا؟ فضا منہ سنبھال کر بولی۔ آج کل تو لمبے بالوں کا فیشن بھی نہیں، تم نے خواہ مخواہ درد سر پا رکھا ہے۔ پینڈو رکھتے ہیں لمبے بال، تم تو پڑھی لکھی ہو، میری مانو تو کٹوا لو، میرے ساتھ چلو، یو شیپ میں کٹوا دوں گی، آفت لگو گی۔ علیزہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ جلدی سے گویا ہوئیں، پیسوں کی فکر نہیں کرو، بیوٹی پارلر والی میری دوست ہے، مفت میں کاٹ دے گی۔ مگر میں نے آپ سے بال کٹوانے کو کب کہا؟ اگر مجھے لمبے بال پسند نہ بھی ہوتے تب بھی نہیں کٹواتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کی پسند ہے اور میں ہمیشہ اپنی پسند پر انشال کی پسند کو ترجیح دیتی ہوں۔ دراصل فضا باجی، اس نے ہمدردی سے کہا، آپ کی شادی نہیں ہوئی نا، اس لیے آپ کو ان رفاقتوں، محبتوں اور چاہتوں کا کیا پتہ۔ میری مانے تو آپ بھی شادی کر لیں، پھر دیکھیں زندگی کا مزہ۔ علیزہ نے خلوص سے مشورہ دیا، مگر فضا کو تلووں سے لگی تو سر پر بجھی۔ خیر، مجھے کوئی شک نہیں ہے اپنی آزادی سلب کرانے کا، یہ غلامی تمہیں ہی مبارک ہو، میں تو مردوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں۔ پھر علیزہ کے راکھ روکنے پر وہ غصے میں چلی گئی۔ اس طرح کی عورتیں پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہیں، خدا جانے ان کے عزائم کیا ہیں جو پرسکون زندگی میں ہلچل مچانے آ جاتی ہیں۔ ازدواجی زندگی میں زہر گھولنا شاید ان کا مشن ہے۔ شکر ہے مجھے وقت سے پہلے عقل آ گئی اور ابھی کچھ نہیں بگڑا، لیکن رمشا کو سمجھانا پڑے گا، وہ بے وقوف فضا باجی سے بڑی متاثر ہے، خدا نہ کرے کہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اس دن فضا کی گفتگو نے علیزہ کو کافی محتاط کر دیا تھا اور وہ کچھ دن پریشان بھی تھی، کیونکہ انشال کا رویہ روز بروز پر اصرار ہوتا جا رہا تھا۔ اکثر اس کی واپسی رات گئی ہوتی تھی، بچے بھی اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگے تھے، گھر سے اس کا تعلق واجبی سا رہ گیا تھا۔
نہ وہ چونچلے، نہ وہ چھیڑ خانی، نہ رات گئے تک علیزہ کے ساتھ مستی بھری سرگوشیاں کس سے اپنے دل کا حال کہتی۔ رمشا نے بھی گھر اور بچوں پر توجہ دینی شروع کر دی تھی، جس کی علیزہ کو بڑی خوشی تھی۔ اس کی بیرونی سرگرمیاں بھی محدود ہو گئی تھیں اور وہ بے حد سنجیدہ اور خاموش رہنے لگی تھی، جو علیزہ کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ آج تو حد ہو گئی تھی، رات کا 1 بج رہا تھا اور انشال کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ کئی وہموں اور خدشوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ آج بھی معمولی بات پر وہ بھڑک اٹھی تھی اور انشال بھی بغیر کچھ کہے غصے میں باہر چلا گیا تھا۔ اصل میں سارا قصور میرا ہی ہے۔ جب علیزہ نے ٹھنڈے دل سے سوچا تو ساری غلطی اپنی نظر آئی۔ سارا دن بیچارے کوہلو کا بیل بنے رہتے ہیں۔ پڑھانا کوئی آسان کام تو نہیں، پھر کالج سے نکل کر کوچنگ سینٹر جانا، رات گئے تک دوسرے دن کے لیے لیکچر تیار کرنا، آخر وہ یہ سب کس کے لیے کرتے ہیں؟ میرے اور بچوں کے لیے۔ اتوار کو بھی کسی پرائیویٹ کالج میں کلاس لینے چلے جاتے ہیں تاکہ ہماری ضروریات زندگی سکون سے پوری ہو سکیں۔ اور میں نے کیا کیا؟ فضا بازی کی باتوں کے سحر میں آ کر اپنی جنت کو آگ کے شعلوں کی نظر کرنے کی کوشش کی۔ انشال اور بچوں کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، پھر یہ تو میرا اپنا گھر ہے جس کی میں بغیر کسی کے دخل کے مالک ہوں۔ مہرانی ہوں اس گھر کے تخت و تاج کی، سیاہ و سفید کی مالک، پھر غلامی کیسی؟ یہ تو حکمرانی ہے۔ مجھے تو 2 گھڑی پھر بھی کمر ٹکانے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن انشال کو تو چھٹی کے دن بھی آرام نہیں، پھر بھی ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ کبھی میں نے انہیں چڑچڑاتے، جھنجھلاتے یا غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ رات کے سناٹے میں اچانک باؤنڈری وال سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ علیزہ نے گھبرا کر فلیٹ کی بالکونی سے جھانکا۔ باہر فلیٹ سے کوئی نہ کوئی لٹکا ہوا تھا اور نیچے شور ہی شور تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ انشال کا اب تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا اوپر رمشا کے پاس جا کر دل کا بوجھ ہلکا کرے، مگر بچے سو چکے تھے۔ اتنی رات کو اوپر جانا ٹھیک تھا نہ بچوں کو تنہا چھوڑنا۔ اچانک دروازہ ناک ہوا۔ اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور انشال کو دیکھتے ہی بے تابی سے بولی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں بے حد پریشان تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے ہی تو یہ خادم آج کل بے حد مصروف تھا۔ گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں چند خواتین نے NGO کی آڑ میں فحاشی کا اڈا بنایا ہوا تھا۔ ایسی ہی خواتین تو مخلص خواتین کے کام کو داغدار کرتی ہیں۔ ان خواتین کا مقصد ہی ازواجی زندگی گزارنے والوں کا سکون تباہ کرنا تھا، کیونکہ خود ان کی شادی ہوئی نہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں خود نہ بس سکیں تو کسی اور کو بھی نہ بسنے دیں۔ وہ پھر شرارت سے علیزہ کی ناز دباتے ہوئے شوق ہوا، تمہارے لیے ایک سرپرائز یا خوشخبری ہے۔ میں تو خیر تمہاری زلفوں کے پیچ و خم میں اس طرح الجھ گیا تھا کہ بقول شاعر اب رہائی ملی تو مر جائیں گے والا حساب تھا۔ اس سے مجھ پر تو ان خاتون کا جو میڈم فضا کہلاتی ہیں جادو چل نہ سکا، لیکن ہمارے بے وقوف دوست جو اتفاق سے تمہارے بہنوئی بھی ہیں اس کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئے۔ وہ شادی کرنے والے تھے ان سے، اور میں بغیر ٹھوس ثبوت کے انہیں سمجھا نہیں سکتا تھا، اس لیے آج ان سرگرمیوں سے انہیں آگاہ کیا، پولیس کا چھاپا پڑوایا اور یوں اسے اسیری سے بچایا۔ رمشا کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، مگر اسے سمجھانا ضرور کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ محبت، اعتماد، وفا، اخلاص اور قربانی سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان خلا نہیں آنا چاہیے، ورنہ اس خلا کو پر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس بے وقوف کو یہی نہیں معلوم کہ آزادی کے نام پر وہ کیا کچھ لٹانے جا رہی تھی۔ آخر میں انشال کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ علیزہ کا سر تشکر کے مارے جھک گیا، شرمندگی کی وجہ سے الفاظ لبوں پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ بغاوت کی پرچھائیاں نظروں سے اوجھل ہوئیں تو ہر چیز واضح ہو گئی۔ اس نے انشال کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اپنی خوشیوں کی دعا کی، ابھی تو اس سے شکرانے کے نفل بھی پڑھنا تھے۔